اسلام کے خلاف پراپیگنڈے، تدبیریں، سازشیں اور حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک خطرہ نہیں، کوئی ایک چیلنج نہیں، بلکہ ہر طرف دھندلکے ہیں، ہر طرف اندھیر ہی اندھیر ہے۔ جس طرف بھی نظر دوڑائیے ہر طرف ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ جن کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے اور جگر پانی پانی ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ پر جتنے خطرے لاحق ہیں امت مسلمہ کو وہ لاتعداد ہیں، لیکن ابتداءً ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خطرہ وہ ہے جو امت مسلمہ کے بدن کو ہے، اور ایک خطرہ وہ ہے جو امت مسلمہ کی سوچ پر کیا جا رہا ہے۔ یعنی حملے کی دو قسمیں ہیں، ایک حملہ بدن پر کیا جا رہا ہے اور دوسرا حملہ امت مسلمہ کے ذہن پر کیا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے وجود کو خطرہ ہے۔ آج کے اتحاد، غیر مسلم اتحاد اور اقوام متحدہ کے زیر سایہ تمام قسم کے بدمعاش اور لٹیرے حکمرانوں کے جو ٹولے ہیں یہ بعد میں وجود میں آئے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کتاب المراحم کے اندر ہے، باب فی رضاء الامم علی الاسلام، حدیث نمبر 3745 ہے۔ فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقرۃ الى اس قصعتها۔ فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے اور ایسا زمانہ آئے گا کہ تمام کفر کی ملتیں واحد ہو جائیں گی، یکجا ہو جائیں گے اور وہ تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے، اس طرح بلائیں گے کما تداعی العقرۃ الى قصعتها، جس طرح کھانے والے بہت سارے ہوں بھی وہ بھوکے اور پلیٹ ایک ہو۔ فرمایا میری امت کے پلیٹ کی طرح ہوگی اور کفر کی ساری فوجیں یکجا ہو کر میری امت پر ٹوٹ پڑے گی اور میری امت کو مٹانے کے در پہ ہو جائیں گے۔ آج وہ فلسطین کی مقدس سرزمین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس جس سرزمین پر واقع ہے، اس پر ایک خونخوار بھیڑیا ابھی تک سیراب نہیں ہوا، وہ مسلسل مسلمانوں کو لقمے کی طرح نگل رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مسائل کی پہلے ہی خبر دے دی تھی، چاہے وہ عراق کی پہلی ام المبارکہ ہو یا ماضی قریب میں افغانستان کے اندر بہتا خون کا دریا ہو یا کشمیر کے دیش میں ظلم کی انتہا ہو یا آج پھر پاکستان کو زیر دام لانے کے ساتھ ساتھ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہو، ہر چیز کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کے وجود پر جو حملہ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کے سوچ پر، امت مسلمہ کی تفکر، تدبر اور عقل و دماغ پر کیا جا رہا ہے وہ حملہ اس سے بڑا ہے۔ کیونکہ جو حملہ بدن پر کیا جا رہا ہے وہاں پر حریت کے دعوے دار مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے غیر مسلموں کو، کافروں کو جہنم کی طرف پہنچا رہے ہیں، اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن جو حملہ دماغ پر کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے، اس میں قباحت یہ ہے کہ جس پر حملہ کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حملہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اچانک بدلتے بدلتے وہ بدل جاتا ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے ہوتا تو مسلمان ہے، اس کا دماغ یہودی اور عیسائی بن جاتا ہے، وہ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے لیکن اب بولی یہودی اور عیسائی والی بولنے لگ گیا ہے۔ اس نے آنکھ تو مسلم گھرانے میں کھولی تھی لیکن آج وہ بولی جہنمی والی بولی بول رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کی دماغ کو، اس کی سوچ کو، اس کے تدبر و تفکر کو اغیار نے تبدیل کر دیا، اس گندے معاشرے نے تبدیل کر دیا، اس کی سوچ کو اس نام نہاد روشن خیالی نے تبدیل کر دیا، وہ روشن خیالی کہ جس کی روشنی جہنم کے شعلوں کی روشنی تو ہو سکتی ہے مگر جنت کے بارہ خانوں کی روشنی نہیں ہو سکتی۔ آج یہ حملہ، یہ جو چیلنج ہے یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اور جگہ جو حملہ ہو رہا ہے اس کا ظلم اور بربریت اپنی جگہ، لیکن یہ جو عقل پر حملہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں لیکن جواب کے لیے کوئی سوچ بھی نہیں رہا، وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ شکریہ۔